جزاء وفاقا۔ سورۃ النبأ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جہنمیوں کو۔ ویسے سیاق جہنمیوں کا ہے، اور عمومی قاعدے اور اصول کے مطابق جو انسان کرے گا سو بھگت لے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور علماء کے ہاں یہ بات معروف ہے، یہ قاعدہ کہ جزا من جنس العمل، جس کا اردو میں یہ ترجمہ ہے، یا اردو میں مکافات عمل بھی کہا جاتا ہے۔ بھائیو، ایک طریقہ تو اللہ رب العزت کا عمومی جو سب کے لیے ہے کہ جو انسان دنیا میں کرتا ہے اور جو کر کے یہاں سے جائے گا اس کی جزا و سزا قیامت کے دن بھگت لے گا، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ ذرہ برابر خواہ خیر ہے یا شر ہے، اس کا بدلہ وہ پالے گا۔ لیکن ایک جو اس آیت سے ہمیں مختصر چھوٹی سی آیت ہے، اور یہ جو قاعدہ ہے جزا من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک تنبیہ ہے، بہت بڑا الارم ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اگر کسی کے ساتھ بھی جو برا کرے گا نا، وہ دنیا میں اس کا خمیازہ بھگت لے گا۔ جس معاملے میں برا ہوگا، جس نیت سے چلے گا، اور اگر اس کی یہ بد کرداری دوسرے شخص سے متعلق ہوگی اور جو برے عمل سے دوسرے سے پیش آئے گا، دنیا کے اندر اس کی سزا پالے گا۔ اللہ رب العزت نے اس قاعدے کو قرآن مجید کے اندر مختلف الفاظ، مختلف آیات، مختلف واقعات سے بیان فرمایا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ انہوں نے تدبیر کی، خفیہ تدبیریں، منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، ہماری بھی تدبیر چل رہی ہے، لیکن ان کو شعور نہیں ہے کہ اللہ ہمارے بارے میں کیا منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو انسان جو بھی معمولی سی برائی بھی کرے گا اس کا وہ بدلہ پالے گا۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ برائی سے ملے گا، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، وگرنہ آخرت میں تو اللہ رب العزت یہ نظام عدل قائم ضرور فرمائیں گے۔ میرے بھائیو، آپ کو یہ بھی معلوم ہے هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، احسان کا بدلہ احسان سے ہی چکایا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی محسوس کرے نہ کرے، اور اپنی برائی اور ارتکاب کی معصیت کا جو برا نتیجہ ہے کوئی اس کو محسوس کرے نہ کرے، لیکن اس اصول کے پیش نظر اس کا وبال ضرور پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ جنہیں یہ ڈر ہو نا پیچھے کمزور اولاد چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا، ان کے بارے میں خوف و خطر ہے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، وہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بھلی بات کیا کریں۔ مقصد یہ ہے کہ جیسے تمہارا حسن سلوک اور کردار کریکٹر ہوگا، ویسے ہی تیری اولاد کے ساتھ لوگوں کا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، ان کو وصیت فرما رہے ہیں، چھوٹے سے بچے دے، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے احکام پر کاربند رہ، اللہ کے احکام کا تو خیال رکھ، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ حفاظت کے بدلے میں حفاظت، نیکی کے بدلے میں نیکی، برائی کا بدلہ برائی، ظلم کا بدلہ ظلم، نظر آئے نہ آئے، لیکن ایک دن اس کی سزا دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان بھگتنی پڑ جائے۔ میرے بھائیو، وہ شاعرہ کہتا ہے میں یزنی یزن بہی ولو بجدارہی ان کنتا یا ہادا لبیبن ففہمی، میں یزنی فی بیتہی بے درہم ففی بیتہی یزنا بغیر الدراہم۔ بڑے کام کی بات اس نے کہی، کہتا جو انسان کسی کی ماں بہن سے برائی کرتا ہے نا، تو اس کے ساتھ بھی ضرور ایسے کیا جائے گا، اگرچہ اس کی دیوار کے ساتھ ہی ایسا کیوں نہ ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرف بھی یہ منسوب ہے۔ جو شخص، اب وہ شاعر کہتا ہے ان کنتا یا ہادا لبیبن ففہمی، اس قاعدے کو سمجھ لے، اگر تیرے
دماغ ہے نا تیرا تو اچھی طرح سمجھ لے، اگر تو کسی گھر میں 2000 درہم دے کے برائی کرے گا نا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تیرے گھر میں بغیر معاوضے کی بھی برائی کا کام ہو جائے گا۔ ابن حجر حیتمی رحمہ اللہ نے عجیب ایک واقعہ نقل فرمایا، الزواجر ان کی کتاب ہے۔ اس موقف کی تائید میں، اس موقف کو پختہ کرنے کے لیے انہوں نے بادشاہ کے سامنے یہ اصول رکھا گیا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو اس نے تجربے کے لیے اپنی بیٹی کو کہا، انتہائی خوبصورت اس کی بیٹی تھی، اس کو کہا کہ آج بازار کا چکر لگا کے آؤ، اور ساتھ اس کے خادمہ دے دی، سیر سپاٹے کے لیے اسے بھیج دیا۔ بازار نکلی، گھوم پھر رہی تھی، تو جب وہ مارکیٹ میں داخل ہوئی تو لوگوں کی نظریں احتراماً جھک گئیں، انہوں نے اپنی نظروں کو جھکا لیا۔ گھوم پھر کے جب گھر آئی، محل کے اندر داخل ہونے لگی تو ایک نوجوان بھاگا بھاگا آیا اور اس نے اس شہزادی کا بوسہ لیا اور فوراً بھاگ گیا۔ بادشاہ یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اس موقع پر اس نے کہا الحمدللہ، اس اللہ کا شکر ہے کہ اس معصیت کی سوا میں نے زندگی بھر کسی ماں بیٹی کے ساتھ میں نے اور کوئی قصور نہیں کیا۔ جو میں نے کیا تھا وہ آج میں نے بھگت لیا ہے۔ میں نے صرف اپنی زندگی میں ایک غیر محرم کو بوسہ دیا تھا اور آج میری بیٹی کے ساتھ بھی وہ ہو گیا ہے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا جَزَاءً وِفَاقًا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو پختہ کرے، وگرنہ پھر یہ قاعدہ اور اللہ کی سنت جاری ہے۔ اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم عبرت حاصل کریں، اللہ سے ڈریں، اپنے اعمال کو سدھاریں اور اللہ رب العزت کی بے باک ہو کر نافرمانی سے بچ جائیں۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم۔ لوگوں سے نظریں چھپاتے اور لوگوں سے چھپتے پھرتے جگہ ڈھونڈتے ہیں گناہ اور معصیت کے لیے، جبکہ وہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ ہمیں اس اصول کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔